فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ کل سارے کے سارے اعمال سامنے آ جائیں گے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی سامنے آ جائے گی، چھوٹی سی چھوٹی برائی جو دنیا کے اندر کر کے آیا وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روتے روتے ہچکی بن گئی، سلام پھیرا، سنت نفل پڑھنے کے بعد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نفلوں کی نیت شروع کر دی۔ مؤذن کہتا ہے میں انتظار کرتا رہا کب امام اعظم سلام پھیرے تو میں دروازہ بند کر کے، مسجد بند کر کے، دیا بجھا کے چلا جاؤں۔ میں نے دیکھا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہی آیات کو پڑھتے جا رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے جا رہے ہیں، الہ العالمین نعمان کو جہنم سے بچانا۔ امام اعظم کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے، ساتھ ساتھ دعا کرتے جاتے ہیں، اللہ نعمان کو جہنم سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا، روتے جا رہے ہیں۔ مؤذن کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام اعظم تو سلام نہیں پھیر رہے، اٹھ نہیں رہے، میں نے دروازہ بند کیا چلا گیا۔ کہنے لگا صبح جب میں فجر کے وقت آیا میں نے دیکھا امام اعظم اسی حالت میں اسی جگہ پر کھڑے انہی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، یا رحم فرما دل بدل دے، خدایا رحم فرما دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے۔ گرامی قدر سامعین، یہ ماہ مقدس، ماہ صیام، ماہ رمضان اپنی آب و تاب سے جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ برس رہی ہے، اتنا اللہ کی رحمت ہم پر برس رہی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر ابھی تک دنیا کی محبت ہے، غیروں کی محبت ہے، ہمارے دل کے اندر ابھی تک اللہ کی محبت، اللہ کا خوف نہیں آیا۔ جب اس دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف دل کے اندر آ جائے، پھر اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی برکت ہمیں محسوس بھی ہوتی ہے اور نظر بھی آتی ہے۔
ہمارے دل جو ہیں اللہ کی محبت سے، اللہ کے خوف سے خالی ہیں۔ یاد رکھیں، جس دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں، خاشیت الہی نہیں، وہ دل مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ خاشیت اور خوف یہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ خوف کہتے ہیں کسی چیز کا ڈر دل کے اندر بیٹھ جانا بغیر اس کی عظمت کے۔ مثال کے طور پر آدمی سانپ کو دیکھتا ہے، سانپ کو دیکھ کر خوف محسوس ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ یہ کہیں ڈس نہ جائے، کہیں مجھے ڈس نہ جائے، یہ خوف ہوتا ہے۔ اس کی عظمت نہیں ہوتی۔ اگر دل کے اندر اس کی محبت اور عظمت ہو تو پھر اس کو ڈنڈے کیوں مارے جاتے ہیں، اس کو مارا کیوں جاتا ہے؟ تو خوف کہتے ہیں کہ دل کے اندر ڈر کسی چیز کا پیدا ہونا بغیر اس کی عظمت کے اقرار کیے، اور خشیت کہتے ہیں کسی کا ڈر دل کے اندر رکھنا اس کی عظمت کی وجہ سے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا جن کے دلوں میں اللہ کا خوف یعنی اللہ کی خشیت ہے؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت آ گئی، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، ان کے لیے ایک نہیں دو جنتیں۔ جن کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت آ گئی، ان کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ دو جنتیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ خواہشات سے، گناہوں سے بچتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ تو جنت دو چیزوں سے ملتی ہے۔ فرمایا دل کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف آ جائے اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا، گناہوں سے بچنا، اس پر اللہ رب العزت جنت عطا فرما رہے ہیں۔ تو آج ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے دل کے اندر اللہ کی کتنی محبت ہے، میرے دل کے اندر اللہ کا کتنا خوف ہے، سوچ لے، سمجھ آ جائے گی۔ ہم کیمرہ چل رہا ہو، کیمرے سے ڈرتے ہیں، کیمرے کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ دیکھنے والے کو کیا کرے گا، کیا کہے گا، کہ اس کو تمیز نہیں، یہ کیسے بیٹھا ہے۔ اپنے آپ کو ترتیب کے ساتھ بٹھاتے ہیں، آرام سے بیٹھتے ہیں، کوئی حرکت نہیں کرتے، کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ یا ہوٹل میں چلے جائیں، کہیں پر چلے جائیں، لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کوئی آدمی وہاں سے کوئی چیز نہیں اٹھاتا، کوئی شرارت حرکت نہیں کرتا، کیونکہ دل کے اندر کیمرے کا ڈر ہے۔ تو آج اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو کیا ہمارے دل کے اندر یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے؟ اگر ہماری کیفیت یہ بن جائے، شاگرد ہے، استاد کے سامنے نہیں شرارت کرتا، بچتا ہے کہ استاد مارے گا، چھوٹا بڑے کے سامنے نہیں حرکت کرتا، بڑا مارے گا، بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے سامنے جب اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے تو اللہ کی ذات کے سامنے ہم اللہ کی نافرمانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھا نہیں، صرف یہ خوف اور خشیت زبان پر ہے کہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے،
دل کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت نہیں آ رہی. آدمی چوری کرنے لگے، سوچے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ یقین دل کے اندر آ جائے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ چوری چھوڑ دے گا. کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالنے لگے، دل کے اندر خیال آئے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دے گا. ملاوٹ کرنے لگا، دھوکہ دہی کرنے لگا، خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کا دیکھنا جب یہ دل کے اندر خیال آ جائے، پھر بندہ وہ ملاوٹ چھوڑ دیتا ہے، دھوکہ دہی فریب چھوڑ دیتا ہے. لیکن کیا وجہ؟ میں اور آپ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے جا رہے ہیں. ملاوٹ اور دھوکہ دہی فریب ٹھگ بازی اسی طرح کرتے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کا خوف ہے. نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اپنے دلوں کے اندر یہ خیال لائیے، اپنے دلوں کے اندر یہ یقین لے کر آئیے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. وہ اللہ کی ذات جو کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو، اس کے اوپر رینگ رہی ہو، اس کو بھی دیکھتی ہے. صرف دیکھتی نہیں، اس چیونٹی کی آہٹ کو بھی اللہ کی ذات سن رہی ہے. تو ہمارے دلوں کے اندر بھی خیال آ جائے ہم کسی کا دل توڑ رہے ہیں، ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں. ہم کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. ہم کسی کا نقصان کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. ہم نماز بے وجہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. ہم روزہ بے وجہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. بغیر کسی عذر کے ہم نے روزہ چھوڑ دیا، مجبوری کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہے. ہمارے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا نہیں ہوتا، ہمارے دلوں کے اندر یہ خیال آتا نہیں ہے. جب یہ خیال آ جائے گا، صرف خیال نہیں بلکہ جب دل کے اندر یقین آ جائے گا، پھر اللہ کی ہر نافرمانی سے بندہ بچنے کی کوشش کرے گا. جب یہ خیال دل کے اندر آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بندہ ہر نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو دل کے اندر اللہ کا خوف ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور فرمایا اللہ رب العزت نے کو 2 قطرے اور 2 نشانات بہت محبوب ہیں. 2 قطرے اور 2 نشان اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں. ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھ سے نکلے، یعنی آنسو، اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلے، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. تلونڈی کھجور والی کے رہنے والوں ذرا توجہ تو کیجئے گا، غور تو کیجئے گا، محاسبہ تو کیجئے گا. کتنے دن ہو گئے ہم اللہ کی خوف سے روئے ہوں. ہمیں دنیا کی پریشانی آتی ہے، ہماری آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہم رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے کیوں نہیں روتے؟ پریشانی آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، پورے محلے کو، پورے علاقے کو، پوری دنیا کو سنانے لگ جاتے ہیں. میرا بھائی جس نے مشکل کو حل کرنا ہے، جس نے مشکل سے نکالنا ہے، اس کو کیوں نہیں سناتے؟ لوگوں کے سامنے دکھڑا بیان کرتے ہیں، دکھڑا بیان کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اس کو درو کر بھی دکھا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا رونا دیکھ کر اس کو ترس آ جائے، میرا دکھڑا سن کر اس کو ترس آ جائے، میری کوئی ہیلپ کر دے، میری کوئی مدد کر دے، میری مشکل کو حل کر دے. میرا بھائی یہ رو کر دکھڑا اللہ کو کیوں نہیں سناتے؟ یہ پریشانی اللہ کو کیوں نہیں سناتے؟ رونا نہیں آتا، رونے والی
والی شکل بنا کر اللہ کو کیوں نہیں دکھاتے؟ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے جو اللہ کے لیے آنکھ سے آنسو نکلے۔ ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے، سارے آدمی رات کو اٹھتے ہیں سحری کے لیے، تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ جایا کریں، 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں، نفل پڑھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو بہا لیا کریں، رو لیا کریں۔ یہ اللہ کو رونا بڑا پسند ہے۔ اگر رونا نہیں آتا، دل ہمارے اتنے سخت ہو چکے، دل ہمارے پتھر ہو چکے، اگر رونا نہیں آتا اپنے چہرے پہ رونے والی شکل بنا لیا کرو، رونے کی صورت بنا لیا کرو۔ اللہ کو رونے والی صورت بھی بڑی پسند ہے۔ اللہ کو رو کر دکھاؤ، رونے والی صورت اللہ کو دکھاؤ، اللہ تمہاری مشکل کو حل کر دے گا، اللہ پریشانی کو حل کر دے گا، اللہ حاجت کو پورا کر دے گا۔ فرمایا اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں، ایک اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنکھ سے آنسو، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جسم سے خون کا قطرہ نکلتا ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ 2 نشان اللہ کو بڑے پسند ہے۔ ایک نشان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تلوار کا وار لگا، گولی لگی، نیزہ لگا، کوئی چھڑی لگی، کوئی ڈنڈا لگا، اس کا نشان جسم پر پڑ گیا، وہ نشان اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دوسرا نشان جو اللہ کے فرائض کو پورا کرتے ہوئے جسم پر پڑ جائے، مثلا نماز پڑھنے والا سجدہ کرتے ہوئے محراب کا نشان بن جاتا ہے، یہ جسم پر پاؤں پر کھڑے کھڑے ورم آ جاتا ہے، پاؤں پر نشان بن جاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے، سجدہ کرنے کی وجہ سے، فرائض پورے کرنے کی وجہ سے یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ 2 قطرے 2 نشان، یہ اللہ کو بڑے پسند ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلنے والا آنسو، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے خون کا قطرہ نکلتا ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور 2 نشان، ایک نشان جو ہے تلوار کا، اللہ کی راہ میں زخم لگا، گولی لگی، اس کا جو نشان ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور دوسرا نشان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جو جسم پر نشان پڑتے ہیں، یہ نشان اللہ کو بڑے پسند ہے۔ کل قیامت کے دن جب یہ سورج جو ہے بالکل ہمارے سر پر ہوگا، ساری کی ساری دنیا پسینے کے اندر شرابور ہوگی، کوئی سایہ مل نہیں رہا ہوگا، لیکن اس وقت اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ 7 آدمیوں کو عطا فرمائیں گے۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہو۔ جب کوئی سایہ نہیں، آج جون جولائی کی گرمی ہو، سخت گرمی کا موسم ہو، سایہ کوئی نہ مل رہا ہو، آدمی کو نظر آئے فلاں جگہ پر درخت ہے، اس کے نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دیکھتے وہاں تو آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہاں پر تو جگہ ہی کوئی نہیں، سایہ ہی کوئی نہیں ملتا۔ اب یہ کھڑا کھڑا انتظار کر رہا ہے، پچھتا رہا ہے کہ میں پہلے آ جاتا، مجھے سایہ مل جاتا، اب گرمی کے اندر سڑ رہے، جل رہے۔ کل قیامت کے دن محشر کی گرمی، اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت سایہ کوئی نہیں ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، عرش کے سائے کے نیچے وہ آدمی کو اللہ جگہ عطا فرمائیں گے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی یاد میں آنکھ سے آنسو بہاتا ہو، یعنی روتا ہو۔ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہم نے اس طرف لانا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے رو کر دکھائیں، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو رو کر دکھانا ہے۔ کوئی مانگنے والا فقیر آ جائے، آ کر کس انداز سے وہ لوگوں کو اپنا دکھڑا سناتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، رو کر بھی دکھاتا ہے۔ کتنے فقیروں کو آپ نے دیکھا، کتنے لوگوں کو دیکھا رو کر دکھاتے ہیں، اتنا روتے ہیں، ایسے انداز میں دکھڑا سناتے ہیں کہ سننے والے کو ترس آ جاتا ہے۔
نہیں گنجائش پھر بھی کچھ نہ کچھ دے کر جاتا ہے۔ تو جب یہی دکھڑا، یہی رونے والی صورت اسی انداز میں ہم اللہ کو سنائیں گے تو کیا اللہ کو ہم پہ ترس نہیں آئے گا؟ کیا اللہ کی ذات ہماری پریشانیوں کو حل نہیں کرے گی؟ کیا اللہ کی ذات ہماری مغفرت نہیں کرے گی؟ ضرور کرے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا خوف لائیں اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ کو دکھا دیں، پھر جو بھی اللہ سے مانگو اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اگلی فرمائی چیز، اللہ کا ڈر جب دل کے اندر ہو پھر آدمی نافرمانی کی طرف نہیں جاتا۔ آئیے چند واقعات کہ اللہ کا خوف دل کے اندر جن کے تھا، انہوں نے کتنا اللہ کا خوف کو سامنے رکھتے ہوئے ممنوع چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے گھر میں فاقوں کا دور آیا۔ کتنے دن ہو گئے گھر کے اندر کھانا نہیں پک رہا، پریشانی کے عالم میں بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ غلام ان کا خادم کھانا لے آیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لقمہ اٹھایا، کھا لیا، پیڑ میں چلا گیا، دوسرا لقمہ اٹھانے لگے۔ خادم نے کہا، غلام نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ کو پتا ہے یہ کھانا میں کہاں سے لایا ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ فرمایا، میں نے زمانے جاہلیت میں ایک آدمی کو دم کیا تھا، وہ دم کرنے کی صورت میں اس نے اجرت کے طور پر مجھے یہ کھانا پیسے دیے، ان پیسوں کا میں کھانا لے کر آیا۔ یاد رکھو زمانے جاہلیت کے اندر دم کے اندر شرکیہ الفاظ بولے جاتے تھے، دم کے اندر کفریہ الفاظ بولے جاتے تھے، اس لیے وہ دم حرام ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر دم کرنا یہ ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام خادم نے کہا کہ میں نے وہ زمانے جاہلیت میں دم کیا، دم کرنے کی وجہ سے جو پیسے ملے ان کا یہ کھانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فوراً اپنے منہ کے اندر انگلی ڈالی، کرنے کی کوشش کرنے لگے، الٹی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کئی دن کے فاقے تھے، پیڑ کے اندر لقمہ چلا گیا تھا، باہر نہیں آ رہا، کوشش کرتے جا رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا، ابو بکر اتنی تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ ایک لقمہ ہی تو ہے نا، پھر کیا اور نہ کھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو ایک لقمہ بھی حرام کا کھائے گا اس حرام کھانے کی وجہ سے جسم پرورش پائے گا، وہ جسم جہنم کے اندر جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، کوشش کرتے رہے لیکن وہ بار نہ آئی۔ لوگوں نے کہا، ابو بکر تے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، ایسا نہ کریں۔ فرمایا، اگر میری جان جاتی ہے چلی جائے لیکن اپنے پیٹ کے اندر ایک بھی حرام کا لقمہ میں نہیں جانے دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوشش کر کے نکال دیا حرام کا لقمہ کہ میرے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خادم غلام دودھ پیش کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پی لیا۔ دودھ پینے کے بعد خادم کہنے لگا، عمر فاروق کیا آپ کو پتہ ہے یہ میں دودھ کہاں سے لایا؟ فرمایا، بتاؤ کہاں سے لایا؟ فرمایا، یہ دودھ صدقے کا تھا۔ فوراً انگلی ڈالی، نکال دی، فرمایا یہ صدقہ تو غریبوں کا، عوام کا پیسہ ہے، بیت المال میں جمع ہونا چاہیے تھا، تو نے مجھے کیوں دیا؟ میرے جسم کے اندر صدقے کا مال نہیں جا سکتا، عوام کے پیسے کا مال نہیں جا سکتا، یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کا ہے۔ یعنی امیر المؤمنین ہیں، بادشاہ ہیں، فرمایا یہ بیت المال کا جو مال ہے یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، میں نہیں لے سکتا، یہ عوام کا ہے۔ تو اسی سے اندازہ کیجئے جو مسلمان ہوتا ہے، سچا مسلمان ہوتا ہے،
وہ عوام کا پیسہ نہیں کھاتا، عوام کو اسی پہ لگاتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بیت المال کا مال نہیں کھا سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر اللہ کا اتنا خوف، ان کے آگے جنت کا ذکر کیا جائے، جہنم کا ذکر کیا جائے، اتنا نہ روتے، قبر کا عذاب سن کے، قبر کا منظر سن کے، قبر کا ذکر ہوتا اتنا روتے اللہ کی خوف کی وجہ سے۔ وہ کہتے جو قبر سے نکل گیا وہ آگے بھی نکل جائے گا، جو قبر میں پھنس گیا آگے بھی پھنس جائے گا۔ اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تار ہو جاتی۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو عاشق رسول، عاشق صحابہ کہنے والے، کیا ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ کا اتنا خوف ہے؟ کیا ہم نے بھی اپنے کھانے پینے سے پہلے غور کیا یہ چیز حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا جو میرے پیٹ کے اندر لقمہ جا رہا ہے کہیں اس کے اندر ملاوٹ تو نہیں ہے، حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے؟ ہم غور نہیں کرتے، بلکہ ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ حلال آ رہا ہے وہ بھی آئے جائے، حرام آتا ہے وہ بھی آئے جائے، رشوت کا مال ہے وہ بھی آ جائے، سود کا مال ہے وہ بھی آ جائے، بہن بیٹی کا حق ہے وہ بھی آ جائے۔ کہنے والا کہتا ہے آنے دو، ھذا من فضل ربی، اپنی دیواروں پر لکھوا دیا، اپنے دروازوں پر لکھوا دیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا فضل نہیں، تو نے دھوکہ کر کے مال لوٹا، یہ حرام کا مال ہے، جو بیٹی کا حق کھایا، جو بہن کا حق کھایا، جو اپنے دوسروں کا حق مار کر لے کر آیا، یہ میرا فضل نہیں بلکہ میرا عذاب ہے۔ تو فرمایا اللہ کا خوف کیا ہمارے دلوں کے اندر اتنا ہے کہ ہم نے کھانے پینے سے پہلے، گھر کے اندر گھر کو سجانے سے پہلے غور کیا ہو کہ کہیں اس کے اندر میرے بھائی کا حق تو شامل نہیں، کہیں اس کے اندر میرے ہمسائے کا حق تو شامل نہیں؟ گھر کی سیڑھیاں بناتے ہوئے بعد جو تھڑا بناتے ہیں یہ کیا میں اپنی جگہ پر بنا رہا ہوں؟ کیا اس کے اندر کسی اور کا حق تو نہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا مکان بناتے ہوئے ہم نے جو اپنی دیوار کھڑی کی ہے یہ میں اپنی جگہ پر کھڑی کر رہا ہوں یا ہمسائے کی زمین پر، ہمسائے کی جگہ پر دیوار کھڑی کر رہا ہوں؟ کبھی غور کیا؟ نہیں، کیونکہ ہمیں دل کے اندر خوف ہی نہیں ہے اللہ کا، اللہ کی خشیت نہیں ہے ہمارے دل کے اندر۔ اللہ کا خوف ہو تو ہر بندہ قدم اٹھاتا ہے، سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی نافرمانی والا عمل ہو جائے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، اب لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدا ہے، چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، بار بار صدا لگا رہے ہیں، چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی جا رہی ہے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کے گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ دوسرے ساتھیوں نے اٹھایا، فرمایا حضرت کیا بنا؟ آپ کے چہرے کی رنگت کیوں تبدیل ہو رہی ہے؟ آپ گھوڑے سے نیچے کیوں گر گئے؟ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں جب لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرے در پہ میں حاضر ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز نہ آئے لا لبیک، تیرا حاضر ہونا قبول نہیں ہے۔ اللہ تیرا حاضر کون ہے؟ کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں جن کی عبادت اتنی کہ ساری ساری رات قرآن پڑھتے گزر جاتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے یہ نہ آ جائے کہ تیرا حاضری قبول نہیں ہے، اس خوف کی وجہ سے میرے چہرے کی رنگت تبدیل ہو رہی ہے اور میں گر رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، امام نے سورہ زلزال کی آیات پڑھی،
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ کل سارے کے سارے اعمال سامنے آ جائیں گے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی سامنے آ جائے گی، چھوٹی سی چھوٹی برائی جو دنیا کے اندر کر کے آیا وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روتے روتے ہچکی بن گئی، سلام پھیرا، سنت نفل پڑھنے کے بعد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نفلوں کی نیت شروع کر دی۔ مؤذن کہتا ہے میں انتظار کرتا رہا کب امام اعظم سلام پھیرے تو میں دروازہ بند کر کے، مسجد بند کر کے، دیا بجھا کے چلا جاؤں۔ میں نے دیکھا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہی آیات کو پڑھتے جا رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے جا رہے ہیں، الہ العالمین نعمان کو جہنم سے بچانا۔ امام اعظم کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے، ساتھ ساتھ دعا کرتے جاتے ہیں، اللہ نعمان کو جہنم سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا، روتے جا رہے ہیں۔ مؤذن کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام اعظم تو سلام نہیں پھیر رہے، اٹھ نہیں رہے، میں نے دروازہ بند کیا چلا گیا۔ کہنے لگا صبح جب میں فجر کے وقت آیا میں نے دیکھا امام اعظم اسی حالت میں اسی جگہ پر کھڑے انہی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے اللہ کے ولی، اتنے اللہ کے بڑے بزرگ ہیں کہ دنیا کے اندر 4 بزرگ ایسے گزرے جنہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن تلاوت کی۔ ان میں 2 صحابی ہیں، 2 تابعی ہیں، ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دوسرے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور تابعین میں حضرت سعید بن مسیب، حضرت سعید بن جریر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن تلاوت کیا ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اور فرمایا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ کیا مطلب؟ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ 40 سال کا عرصہ تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، 40 سال اللہ کی عبادت میں گزار، ساری رات اللہ کو جو ہے جاگ کر دکھایا، اللہ کے سامنے روتے رہے۔ میں کن کی بات کروں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہ تھے یا کوئی اور، وہ تشریف لاتے ہیں، فرمایا میں نے کھانا کھانا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کھانا پیش کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھاتے جاتے ہیں، کہتے ہیں امام شافعی یہ کھانا ایسا کھانا ہے دنیا کا کھانا تو نہیں لگتا، یہ جنت کا کھانا لگتا ہے۔ پتا یہ کھانا کس نے بنایا؟ فرمایا کھانا سبزی دنیا کی، سب کچھ دنیا کا، آپ جنت کا کھانا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا بتا تو صحیح نا کھانا کہاں سے آیا؟ فرمایا میری بیٹی نے بنایا۔ فرمایا اپنی بیٹی کے بارے میں بتاؤ، آپ کی بیٹی کون سا ایسا عمل کرتی ہے اللہ نے کھانے کے اندر اتنی لذت رکھ دی؟ فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا جتنی میری بچی کی عمر ہے میں نے کبھی بھی رات کو اسے بستر پر سوتے نہیں دیکھا، مصلی پہ رات کو جاگ کر گزارتی ہے۔ میں نے دیکھا صبح اٹھ کے اس کی آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں، رو رو کے گڑے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا تجھے درد ہے؟ مجھے بتا، میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، دوائی لے دوں، مجھے بتا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ بیٹی کہنے لگی ابا مجھے تکلیف کوئی نہیں، مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے مجھے رونا آتا ہے۔ فرمایا بیٹی تو سوتی کیوں نہیں؟ فرمایا میں بستر پہ لیٹتی ہوں، مجھے اللہ سامنے یاد آتے، اللہ کا خوف نظر آتے، جہنم نظر آتی ہے، قبر نظر آتی ہے، میرے سے سویا نہیں جاتا، میں رات جاگ کر گزار دیتی ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری بچی جھاڑو دیتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، میری بچی برتن دھوتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، کھانا پکاتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، کوئی بھی کام کر رہی ہے اس کی زبان پہ اللہ کا
کا کلام ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف کی وجہ سے روتی رہتی ہے۔ اللہ نے اس وجہ سے اس کے ہاتھوں میں اتنی لذت رکھ دی، اتنی برکت رکھ دی ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم دیکھیں ہمیں کتنا اللہ کا خوف ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے تھے، جب دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے پھر آدمی کو بستر پہ لیٹا نہیں جاتا۔ یہ داڑ درد اور کان درد، یہ بہت سخت تکلیفیں، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، یہ تکلیفیں کسی کو آئیں بتائیں بستر پہ لیٹا جاتا ہے، تڑپتا رہتا ہے بندہ، اتنی تکلیف ہو۔ تو یہ تکلیف، یہ درد ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ ہم نے کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے دنیا کے اندر جو بھی اعمال کیے ہیں ان اعمال کا پورا جو ہے سکرین چل جائے گی، LCD چل جائے گی، نظر آئے گا دنیا کے اندر یہ ڈاکے ڈالتا رہا، دنیا کے اندر یہ چوریاں کرتا رہا، دنیا کے اندر یہ آنکھوں سے نامحرموں کو دیکھتا رہا، دنیا کے اندر ان کانوں سے گانے سنتا رہا، آنکھوں سے بے حیائی کے مناظر دیکھتا رہا، اپنی زبان سے غیبت چغلی کرتا رہا اور دوسروں کے حق مارتا رہا۔ یہ سارے اعمال کل قیامت کے دن ہمارے سامنے چل جائیں گے۔ ہمیں آج یاد نہیں ہم نے کس کا حق کھایا، ہمیں یاد نہیں کب جھوٹ بولا، ہمیں یاد نہیں، پرانی بات چھوڑیں، صبح سے لے کے اب تک سوچیں ہم نے کتنے جھوٹ بولے، کوئی یاد نہیں، کیونکہ ہماری زبان پہ ہے ہی جھوٹ، ہماری زبان پہ ہے ہی غیبتیں، چغلیاں۔ تو کل قیامت کے دن چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی، چھوٹی سے چھوٹی چغلی غیبت جو ہے وہ سب کچھ سامنے آ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف لائیے۔ اس ماہ سیام کے اندر ہمیں موقع ہے کہ ہم رات کو اٹھ سکتے ہیں، اللہ کے سامنے رو سکتے ہیں۔ میرا بھائی، رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا کے اللہ کو دکھا دو، اللہ تمہاری ضرور سنے گا، مغفرت کرے گا۔ فرمایا کل قیامت کے دن ایک آدمی کو جہنم میں جانے کا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فیصلہ ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ اللہ کل قیامت کے دن جسم کے ہر اعضاء کو بولنے کی قوت عطا فرمائیں گے۔ یہ زبان، یہ آنکھ کی یہ جو بال ہیں، یہ پلکیں، یہ بولیں گی الہ العالمین ہم بات کرنا چاہتی ہیں، بولنا چاہتی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے بولو۔ فرمایا تیرا وعدہ ہے کہ جس آنکھ سے ایک آنسو تھوڑا سا بھی میرے خوف کی وجہ سے نکلا اس پہ جہنم کا دھواں بھی حرام ہے۔ اللہ، اس نے سارا رمضان تو نہیں، ایک مرتبہ تھوڑا سا رونے کی کوشش کی تھی تو کوشش کرتے ہوئے چھوٹا سا قطرہ نکلا تھا، میری یہ پلکیں بھیگ گئی تھی۔ اللہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس کو نکالو جہنم سے، اس کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ تو کبھی ہم اللہ کے سامنے رو کر تو دکھائیں، اللہ کو رو کر دکھائیں۔ اللہ کو رونے والا بندہ بڑا پسند ہے، آنکھ سے نکلنے والا آنسو بڑا پسند ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے دلوں کے اندر خوف جو ہے، اپنا خوف، اپنی محبت، اپنی خشیت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت